کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو، ایک بار اپنا پردہ ہٹا دو، اصلی چہرہ دکھا دو۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کریم نے مجھے 600 پر عطا کیے ہیں، اگر میں 2 پڑوں کو کھول دوں گا یہ روئے زمین کم پڑ جائے گی۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کو میرا اصلی چہرہ دیکھنا ہے، اگر آپ کو میرا اصلی چہرہ دیکھنا ہے، میری اصلی شکل دیکھنا ہے، تو آپ کو مقام سدرہ میں آنا ہوگا۔ اب میرے نبی خاموش ہیں، زہرا کے بابا خاموش ہیں، حسنین کے نانا خاموش ہیں، لیکن آ گئی وہ تاریخ، آ گئی وہ شب، آ گئی وہ رات جسے 27 رجب کی رات کہتے ہیں، جب حضرت جبرائیل امین میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے۔ اب میرے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ ہیں، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان کو پار کرنے کے بعد، 7ویں آسمان کو پار کرنے کے بعد مقام سدرہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب میرے نبی نے حضرت جبرائیل سے کہا اے میرے یار وعدہ وعدہ، اے میرے یار وعدہ وعدہ۔ حضرت جبرائیل نے اپنے پروں کو کھولتے ہیں اور اصلی چہرے میرے نبی حضرت جبرائیل کے اصلی چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اب میرے نبی وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب میرے نبی وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کو 70,000 پردے دے کر تب جا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اپنے پردے ہٹا دیجئے، اصلی چہرے کی زیارت کرا دیجئے۔ تو میرے نبی نے کہا میرے یار جبرائیل، میں نے بھی تو دنیا میں کہا تھا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ اگر میری اصلی شکل دیکھنی ہے، میرا اصلی چہرہ دیکھنا ہے تو مقام سدرہ میں آنا ہوگا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میری اصلی شکل دیکھنی ہے، میرا اصلی چہرہ دیکھنا ہے تو مقام سدرہ سے آگے آنا ہوگا۔ اب حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں مقام سدرہ سے بال برابر بھی آگے گیا میرے نورانی پر جل جائیں گے۔ اب میرے نبی نے کہا کہ اے میرے یار جبرائیل آگے آنا ہوگا۔ حضرت جبرائیل نے کہا میں اگر بال برابر بھی آگے بڑھا میرے نورانی پر جل جائیں گے، لیکن یہ وہابی ملا کہتے وقت کا ملا کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ نبی کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ مت کرو، نبی ہماری طرح ہے جو جیسا کہہ کر جائے گا قبر میں جا کر ویسا ہی بولے گا۔ یہ وہابی ملا جب دنیا میں کہہ کر گیا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ مت کرو، نبی ہماری طرح ہے، یہ جب قبر میں گیا ہوگا فرشتوں نے انہیں پکڑا ہوگا اور پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں تو دنیا میں رہ کر کیا کہتا تھا؟ فرشتے بولیں گے ارے غدار، تو دنیا میں رہ کر کہتا تھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ مت کرو، لیکن یہاں پر کیسے آ گئے؟ ارے سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ابو بکر زندہ، سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ عمر زندہ، سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ عثمان زندہ، سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ علی زندہ، سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ طلحہ زندہ، سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص زندہ، سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابی زندہ۔ یہ وہابی ملا اگر دنیا میں خطا بھی ہے، اگر دنیا میں پیتا بھی ہے، اگر دنیا میں بات بھی کرتا ہے تب بھی مردہ ہے، اگر یہ بات بھی کرتا ہے تب بھی مردہ ہے۔ جو غدار مصطفیٰ ہے وہ دنیا میں بھی مردہ ہے اور اپنی اپنی قبروں میں بھی مردہ ہے، جو وفادار مصطفیٰ ہے وہ دنیا میں بھی زندہ ہے اور اپنے اپنے قبروں میں بھی۔ حضرات جو جیسا کہہ کر جائیں گے قبر میں جا کر ویسا ہی بولے گا۔ حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ایک نور۔ اب وہ نور کب آیا؟ میرے حضرت جابر نے میرے نبی سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، صدر الاولیٰ، نور الہدیٰ، کہف الورا، خیر الرسل، خیر البصر، خیر البرا، جان عالمین، مراد المستقین، سراج الصالحین، مصباح المقربین۔ آقا بتا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے
چیز کو پیدا فرمایا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو پتہ چلا کہ آدم بنے نبی کے نور سے، حضرت سیس بنے نبی کے نور سے، حضرت زکریا بنے نبی کے نور سے، حضرت یحییٰ بنے نبی کے نور سے، حضرت سلیمان بنے نبی کے نور سے، حضرت سلیمان بنے نبی کے نور سے، حضرت عیسیٰ و موسیٰ بنے نبی کے نور سے۔ جب یہی نور آمنہ خاتون کے شکم مبارک میں آیا ہے اور 12 ربیع الاول کو چمکا ہے تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ابو بکر صدیق چمکے اسی نور سے، عمر ابن خطاب چمکے اسی نور سے، عثمان غنی چمکے اسی نور سے، مولا علی چمکے اسی نور سے، طلحہ چمکے اسی نور سے، سعد بن ابی وقاص چمکے اسی نور سے، سعید بن زید چمکے اسی نور سے، عبد الرحمن بن عوف چمکے اسی نور سے، بغداد میں غوث اعظم چمکے اسی نور سے، خواجہ غریب نواز چمکے اسی نور سے، صابر پاک چمکے اسی نور سے، وارث پاک چمکے اسی نور سے، اعلیٰ حسن چمکے اسی نور سے، مفتی اعظم ہند چمکے اسی نور سے، صدر الشریعہ چمکے اسی نور سے، تاج الشریعہ چمکے اسی نور سے۔ تو اس محفل میں بیٹھنے والے سنی مسلمان بھائیوں کیوں نہ ہم مدینے کے طرف لو لگا کر عرض کریں کہ اے صدیق کو چمکانے والے آقا، اے عمر کو چمکانے والے آقا، اے عثمان کو چمکانے والے آقا، اے سعد بن ابی وقاص کو چمکانے والے آقا، اے سعید بن زید کو چمکانے والے آقا، اے عبد الرحمن بن عوف کو چمکانے والے آقا، اے غوث اعظم کو چمکانے والے آقا، اے خواجہ غریب نواز کو چمکانے والے آقا، اے صابر پاک کو چمکانے والے آقا، اے وارث پاک کو چمکانے والے آقا، اے اعلیٰ حضرت کو چمکانے والے آقا، اے مفتی اعظم ہند کو چمکانے والے آقا، اے تاج الشریعہ کو چمکانے والے آقا۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ اگر سورج رب کا ہے تو روشنی آپ کی ہے یا رسول اللہ، اگر چاند رب کا ہے تو چاندنی آپ کی ہے یا رسول اللہ، اگر مخلوق رب کی ہے تو امت آپ کی ہے یا رسول اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور کیوں چمکائے گا تو اس لیے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بس یہی سے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔